بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں کراچی سے بھیجی ہے سعد حسین نے۔ سنتے ہیں سعد حسین کی سچی آپ بیتی۔ تو سعد حسین بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے ماموں اور ممانی کے ساتھ پیش آیا۔ ان کے ماموں جو ہیں کوئٹہ میں رہتے ہیں اور ہب کے قریب ہی ان کی جو ہے ایک فیکٹری ہے اور وہ فیکٹری میں جاب کرتے ہیں۔ اپنے جاب کے سلسلے کی وجہ سے ان کو جو ہے لیٹ نائٹ تک فیکٹری میں رہنا ہوتا ہے اور جو ان کی ممانی ہیں وہ گھر میں ہوتی ہیں۔ مجھے صحیح طرح سے تو نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ یہ واقعات کب سے رونما ہونے شروع ہوئے، لیکن ممانی جو گھر میں ہوتی تھیں ان کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہونے لگیں، جیسے کہ لائٹ کا کمرے میں جلنا بند ہو جانا یا دروازوں کا بجنا یا ان کو کوئی پرچھائی صحن میں نظر آنا۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو تھیں وہ شروع ہو گئیں، کیونکہ میری ممانی جو ہیں وہ نماز کی پابند ہے اور ہمیشہ باوضو رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ جو چیزیں ہیں وہ محسوس ہو جاتی ہیں۔ تو وہ نے جو تھیں اپنے گھر میں ایک دن کچن میں کام کر رہی تھیں، تو ممانی میری کھانا بنا رہی تھیں، تو انہیں اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے پیچھے آ کر کھڑا ہو، اور اتنا قریب کہ ان کو اس کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی اور واضح ان کو وہ جو سانسیں تھیں محسوس ہو رہی تھیں اپنی گردن پر، اور کافی تیز تیز سانسیں لے رہا تھا جو بھی تھا ان کے پیچھے۔ انہوں نے فوراً ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ جیسے ہی انہوں نے آیت الکرسی کمپلیٹ کی وہ چیز وہاں سے غائب ہو گئی۔ خیر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنا کام کمپلیٹ کیا اور اپنے روزمرہ کے کام میں لگ گئیں۔ اس چیز کا ذکر انہوں نے ابھی ماموں سے نہیں کیا تھا۔ پھر 2 سے 3 دن کے بعد کی بات ہے کہ دوپہر میں وہ آرام کرنے اپنے کمرے میں گئیں، بیڈ پر جا کر لیٹی ہیں۔ ابھی انہیں نیند آئی ہی نہیں تھی کہ انہوں نے کروٹ دوسری طرف چینج کی، ابھی وہ جاگ ہی رہی تھی۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر گدا اندر کی طرف دھس گیا اور بیڈ پر بھی واضح آواز محسوس ہوئی، جیسے کہ کوئی بیڈ پر بیٹھا ہے اور بیڈ کے ہلنے کی آواز آئی ہے۔ میری ممانی کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا اور وہ وہاں سے اٹھ کر باہر کے کمرے کی طرف آ کر بیٹھ گئیں۔ جب رات کو میرے ماموں اپنے کام سے واپس آئے تو انہوں نے یہ جو آج ان کے ساتھ واقعہ ہوا اور جو اس دن کچن میں ہوا انہوں نے ماموں کو بتایا۔ تو ماموں نے کہا کہ اللہ پاک بہتر کرے گا، ہو سکتا ہے آپ کا وہم ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا وہم نہیں ہے۔ ماموں نے اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا۔ خیر ممانی جو تھی وہ ماشاءاللہ نماز کی پابندی کرتی تھیں۔ کچھ دن سکون کے گزرے، لیکن وہ اکیلی سارا دن گھر پر ہوتی تھیں اور انہیں جو تھا یہ جو چیزیں تھیں اب جو تھیں وہ زیادہ نظر آنے لگیں، جیسے کہ کوئی ان کے پاس سے گزرا ہو، کبھی ان کی کوئی چیز گم ہو جانا، کبھی ان کو کمرے میں کسی کا جیسے کوئی ہے کمرے میں وہ محسوس ہو جانا۔ انہوں نے ماموں سے کہا کہ مجھے اب بہت زیادہ خوف آنے لگا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ گھر کو چینج کریں۔ تو ماموں نے پھر اپنی فیکٹری کے قریب ہی انڈسٹریل ایریا میں ہی ایک گھر جو تھا وہ کرائے پہ لے لیا اور پھر یہ لوگ یہاں سے وہاں شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر بھی ان کا کرائے پہ ہی تھا، کیونکہ جو میرے ماموں تھے اتنے ویل سیٹ نہیں تھے، تو دونوں میاں بیوی وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ جب یہ گھر یہاں سے چینج کر رہے تھے اور دوسری جگہ گھر لے رہے تھے، میرے ماموں نے اپنے آفس کے کولیگ سے اس بارے میں ذکر کیا اور انہیں بتایا کہ گھر میں اس طرح محسوس ہوتا ہے۔ تو اتفاق سے اس سے جب اس بات کے بارے میں ذکر کیا تو اتفاق سے ان کی فیملی بھی اس گھر میں رہ کر جا چکی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار، ایسا اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میں بھی یہاں پر 3 سال رہا ہوں۔ خیر ماموں نے بتایا کہ نہیں، ہمارے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور بیگم جو ہیں گھر میں اکیلی ہوتی ہیں تو وہ ڈر جاتی ہیں، اسی لیے ہم لوگ گھر شفٹ کر رہے ہیں۔ خیر وہ لوگ گھر شفٹ کر کے اپنی فیکٹری کے قریب ہی انہوں نے گھر لیا اور وہاں پر وہ لوگ آ گئے۔ اب ماموں لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے اور پھر سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی ان کے ساتھ
یہی سب کچھ ہونے لگا۔ اور اب تو جو چیزیں تھیں وہ ان کو صحن میں بھی محسوس ہونے لگی، جیسے کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، اور لائٹوں کا بند کھل ہو جانا، دروازوں کا بند کھل ہو جانا، اور کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو جانا۔ یہ نئے گھر میں بھی ان کے ساتھ یہ ہونے لگا۔ خیر اتنی جلدی تو وہ اب گھر دوبارہ دوسرا چینج نہیں کر سکتے تھے، لیکن دونوں جو تھے نماز کے پابند تھے، جس کی وجہ سے وہ چیزیں ان کو کسی بھی طرح سے کوئی نقصان انہوں نے نہیں پہنچایا۔ بس یہ کہہ لیں کہ اپنی موجودگی کا احساس ضرور انہوں نے دلایا۔ اسی دوران میں میرے بڑے بھائی کی شادی تھی، تو ماموں اور ممانی کراچی آئے، اور شادی اٹینڈ کر کے جب وہ لوگ واپس اپنے گھر گئے تو ممانی جو تھیں اپنی چیزیں جو تھیں وہ اپنی جگہ پہ رکھ رہی تھیں، تو انہوں کو اپنا وہ جو تھا جوڑلی باکس نہیں ملا جس میں انہوں نے اپنی گولڈ کی چیزیں رکھی تھیں، اور ان کا پھر ہمیں فون آیا کہ آپ لوگ ذرا چیک کریں کہ کہیں میرا وہ باکس یہاں پر تو نہیں رہ گیا۔ ہم لوگوں نے بھی تمام گھر میں چیک کیا تو ہمیں ان کا وہ باکس نظر نہیں آیا، اور اوپر سے ہمیں اتنی شرمندگی ہوئی کہ ان کی جو چیزیں ہمارے گھر میں گولڈ کی گم ہو گئیں۔ خیر امی بھی بہت پریشان ہوئیں، اور جو ممانی تھیں وہ تو بہت روئیں، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا پورا زیور تھا اس کے اندر۔ ہم لوگوں نے بھی اپنا تمام گھر چیک کیا، اور میری امی بھی بہت پریشان ہوئی، لیکن ممانی نے کہا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے اپنا وہ باکس اپنے بیگ میں ہی چور خانے میں رکھا تھا، اور اس میں لاک بھی لگایا تھا۔ ماموں لوگوں کا گھر جو تھا وہ بہت چھوٹا تھا، کیونکہ ایک کمرہ، ایک لانچ، اور بس یہ چھوٹا سا ان کا گھر تھا۔ تو انہوں نے بھی اپنا تمام گھر چیک کیا، دونوں میاں بیوی نے پورا گھر چیک کیا۔ ممانی رو دھو کے بیٹھ گئیں، کہنے لگیں اللہ کی مرضی، اب جہاں بھی چیز چلی گئی۔ اور پھر اگلے دن رات میں ماموں کی کال آئی، اور انہوں نے بتایا کہ ان کو وہ باکس جو ہے جس میں ممانی کی جوڑلی تھی وہ مل گیا۔ وہ ان کو اپنے باتھ روم کی شیلف پہ ملا، جہاں پر وہ اپنے شیمپو اور دوسری چیزیں رکھتی تھیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ باکس کیسے ملا، بہرحال ان کو وہ باکس مل گیا، اور ہم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی جو بھی گولڈ کی چیزیں تھیں وہ ان کو مل گئیں۔ اس واقعے کے بعد تو کہہ لیں کہ روز ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ گھر میں کبھی پیسے گم ہو جاتے، کبھی کھانا پکایا ہوا وہ غائب ہو جاتا، کبھی کھانے پینے کی اشیاء غائب ہو جاتی، اور زیادہ تر تو چیزیں میٹھی جو تھیں، کوئی مٹھائی یا کبھی میٹھا بنائیں تو وہ جو تھا پورا پورا گھر سے غائب ہو جاتا تھا، اور ماموں ممانی بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ پریشان تھے، اور زیادہ حد تو اس دن ہوئی کہ سنڈے کا دن تھا، ماموں اور ممانی جو تھے دونوں بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے، اور یہ دوپہر کا 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ تو ماموں اور ممانی دونوں نے کیا دیکھا کہ ٹی وی کے جہاں ٹی وی رکھا تو اس کی پیچھے دیوار سے ایک بہت لمبا آدمی جو پوری دیوار سے وہ اندر سے نکلا، دیوار کے اندر سے وہ نکلا، ان کے سامنے ان کو دیکھتا ہوا وہ دوسری دیوار میں کراس کر کے دوسری دیوار سے باہر کی طرف چلا گیا، مطلب دیوار کے اندر سے وہ باہر چلا گیا۔ دونوں میاں بیوی نے دیکھا، اور اس قدر خوف سے وہ لوگ اپنا گھر چھوڑ کے اپنے برابر والوں کے گھر چلے گئے، اور وہاں انہوں نے پورا دن اور پوری رات گزاری۔ ظاہر سی بات ہے دونوں خوف زدہ ہو گئے تھے، اور وہ جو بھی شخص تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی بھیانک شکل تھی اس کی، وہ بیان نہیں کر سکتے۔ پھر ان کو جو ان کے پڑوسی تھے انہوں نے کسی بزرگ کے بارے میں بتایا، جو کہ ان کی اپنی ہی مسجد میں جو قریبی مسجد تھی وہاں کے امام صاحب تھے۔ ان کو بلا کر ماموں لے کر آئے، اور انہوں نے ان کو یہ تمام واقعہ بتایا۔ وہ آئے، انہوں نے گھر میں پڑھائی کی، اور پھر ماموں کو بتایا کہ یہ جو جنات ہیں یہ آپ کے ساتھ آپ کے پہلے والے گھر سے ہی آئے ہیں، اور وہ جو یہ 2 گھر پہلے چھوڑ کے آئے تھے اس گھر سے، جو سب سے پہلے والا گھر تھا، کیونکہ ماموں کو بہت دور پڑتی تھی ان کی فیکٹری، تو انہوں نے وہ گھر جو تھا وہ چھوڑا تھا، اور وہاں کے ان کے ایک واش روم سے نماز کے ٹائم میں پانی گرنے کی آواز بھی آتی تھی۔ تو یہ جو بزرگ تھے انہوں نے بتایا، مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ جنات جو ہیں یہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جو ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں، گھر میں شور نہیں کرتے، اور پاکیزگی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے ہو سکتا ہے کہ کوئی پاکیزگی کا خیال نہیں کیا ہوگا، اس لیے وہ آپ کو کسی ایسی شکل میں نظر آئے ہیں۔
وہ اپنی موجودگی کا احساس کبھی کبھی اس لیے بھی زیادہ دکھاتے تھے کہ آپ لوگ جو ہیں پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ جو میرے ماموں تھے وہ سگریٹ بہت زیادہ پیتے تھے، اور جب بہت زیادہ سگریٹ پیتے تھے وہ چیزیں زیادہ نمایاں ہوتی تھیں۔ تو ممانی اور ماموں نے کہا کہ نہیں، ہم اس طرح تو ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو آپ کچھ اس کا حل بتائیے۔ پھر ان بزرگ نے کچھ پڑھائی کی اور ان کو لوح قرآنی بھی کہا کہ اپنے گھر میں لگائیں، اور آپ لوگ اپنی جس طرح بھی نماز جاری رکھتے ہیں اپنا اس چیز کا خیال رکھیں۔ اور جو بھی ان کو پڑھائی کے لیے دیا تھا، بتایا تھا، وہ میرے ماموں اور ممانی نے دونوں نے پڑھا۔ تو اس کے بعد سے الحمدللہ ان کے ساتھ پھر وہ چیزیں اس طرح نہیں ہوئی۔ لیکن کبھی کبھی، بہت ہی کبھی کبھار کہہ لیں کہ مہینے میں کوئی 2-3 مہینے میں ایک آدھ بار کچھ ان کو جو تھے وہ ہولے جو تھے وہ محسوس ہوتے تھے، لیکن کمرے میں نہیں، کبھی باہر یا کبھی صحن میں۔ لیکن اس چیز نے پھر ان کو دوبارہ سے تنگ نہیں کیا۔ تو یہ تھی جی سعد حسین کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے اس کو ضرور پسند کیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔